السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے کانگریس کا منصوبہ۔ کرفٹ کے رخصت ہونے کے بعد گاندھی کے خیالات میں ایک اور تبدیلی آئی۔ جنگ کے پہلے دنوں میں جب تک برطانوی سامراج کو کوئی گزند نہ پہنچا تھا، برطانیہ کے ساتھ بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے رہے۔ جوں برطانیہ کی جنگی پوزیشن کمزور ہوتی گئی، وہ مخالفت کا پہلو اختیار کرتے گئے۔ شروع میں ان کے سر دھیمے تھے، لیکن بات 1941 کی انفرادی سول نافرمانی سے شروع ہو کر 1942 کے اعلان جنگ تک پہنچی۔ اتحادیوں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر انہوں نے حکومت پر جبری طور پر قبضہ کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ وضع کیا۔ اس منصوبے کے خد و خال آہستہ آہستہ ان کی طریقوں میں ابھرے۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بالغ النظر مبصرین کا اس امر پر اتفاق تھا کہ گاندھی کی نئی مہم بدترین قسم کی موقع پرستی تھی۔ اب وہ حرکت کے لیے بے تاب تھے، مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ برطانیہ چاروں طرف سے دشمنوں کے نرخے میں گھرا ہوا تھا۔ جاپانی ہندوستان کے دروازوں تک دستک دے رہے تھے۔ مسلمان اور انگریز دونوں سے نمٹنے کا یہی سنہری موقع تھا۔ چنانچہ 7 اگست 1942 کو گاندھی کے اما پر ان کی سرکردگی میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع ہو گئی۔ گاندھی کا طرز استدلال یہ تھا کہ جاپانی ہندوستان پر صرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ سے برسر پیکار ہیں۔ اگر انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں تو جاپانی اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ یہ طرز فکر محض حقائق کا منہ چڑھانے کے مترادف تھا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری جنگ آزادی کا یہ مرحلہ کھلم کھلا بغاوت کا مرحلہ ہے۔ ہمیں بدامنی اور لاقانونیت منظور ہے، لیکن موجودہ حکومت قبول نہیں۔ حکومت نے اس صورتحال سے عہدہ ہونے کے لیے معقول انتظامات کر رکھے تھے۔ کانگریس انتظامیہ کے تمام ممبروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے فوراً بعد وسیع پیمانے پر غیر قانونی کارروائیاں شروع ہوئیں۔ سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کیا گیا، ٹیلی گراف کی تاریں منقطع کی گئیں، سرکاری خزانوں کو لوٹ لیا گیا، متوازی حکومتی دفتر کھولے گئے، ٹیکسوں کی ادائیگی روک دی گئی۔ کانگریسی صوبوں میں زندگی کا نظام معطل ہو کر رہ گیا۔ بعد میں حکومت کو کانگریس کے دفاتر سے جو دستاویزات ملیں، ان سے معلوم ہوا کہ یہ سب تیاریاں سب سے پہلے ہو چکی تھیں۔ معاشرے کے کاروبار کو معمول پر لانے کے لیے چند مہینے لگ گئے۔ ان بغاوت کے مقاصد کیا تھے؟ بظاہر ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ منصفانہ نظر آتا تھا۔ اگر یہ تحریک کامیابی ہو جاتی تو انگریز کے اخراج کے علاوہ کانگریس کے دیرینہ ارادوں کے مطابق یہاں ایک ایسی قومی حکومت قائم ہو جاتی جس میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہ ہوتا۔ رسول پاکستان کے سلسلے میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ ملیہ میٹ ہو جاتا اور پاکستان کا وجود آنے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے قائد اعظم نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کی پرزور مخالفت کی اور اپنے موقف کو ثابت کیا۔ انہوں نے انگریزوں کو یہ مشورہ دیا کہ ملک کو پہلے تقسیم کرو اور پھر چھوڑ دو۔ الزام اور جوابی الزام۔ اس محل سرائے سے، جسے گاندھی کا جیل خانہ کہا جاتا تھا، گاندھی نے وائسرائے کے ساتھ متنازع فی معاملات پر مراسلات کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا، جس میں تباہی کی ساری ذمہ داریاں حکومت کی انتظامی مشینری پر ڈال دیں۔ وائسرائے نے اس یک طرفہ فیصلے شدید اختلاف کیا۔ جنگ جاری رہی۔ کانگریس کے بہت اہم لیڈر زندان میں تھے۔ وائسرائے لین گو کی جگہ 20 اکتوبر 1942 کو کمانڈر ان چیف ویول نے سنبھال لی۔ گاندھی نے اسے بھی کانگریس کی اصولی پرستی اور بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن ویول نے اس عذر کو سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے اپنی خطا کا اعتراف کرو، آئندہ کے لیے اچھے چلن کا وعدہ کرو اور پھر ہمارے ساتھ گفت و شنید کا آغاز کرو۔ گاندھی سے قائد اعظم سے گاندھی کی ملاقاتیں۔
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ بھی ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ.